الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری قابل صد احترام ماں بہنوں اور عزیز بیٹیوں، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر روز ایک دو دعا جو ہم آسانی سے یاد بھی کر لیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لائیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اسی عہد کے تحت آج میں آپ سے ایک دعا شیئر کر رہی ہوں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی اس دعا کی بار بار تاکید فرماتے رہے۔ اگر کسی شخص پر قرضہ چڑھ گیا ہے، انسانی زندگی ہے، انسانی ضروریات ہیں، انسان محتاج جو ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محتاج ہے۔ بہرحال ضرورت کے تحت ہم ایک دوسرے سے لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دینے والا بنائے، لینے والوں کی نسبت اللہ ہمیں دینے والا بنائے، ہمارا ہاتھ اوپر ہو، کیونکہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے۔ یہ بھی دعا کیا کریں، اور لینا صرف ہمیں اپنی ذات سے ہماری قسمت میں کرے، مانگنا صرف اللہ سے سیکھو میری بہنوں۔ جی تو عرض کر رہی ہوں کہ اگر کسی پر قرضہ چڑھ گیا ہے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہوگی پیچھے بھی، اور مجھے یاد ہے انشاءاللہ کہ میں نے بتائی بھی ہے کہ قرض ایک ایسا مرض ہے جو لگ جائے تو اس کی دوا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مرض سے اپنی پناہ میں رکھے۔ میری بہنوں، شہید کو بھی ہر گناہ معاف فرما دیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی شہید کا مقام، شہید کا مرتبہ اس قدر ہے کہ جب اس کے خون سے پہلا، اس کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور شہید کی شہادت کے ساتھ ہی اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ اس کی شہادت صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو میری عزیز بہنوں، عرض یہ کر رہی ہوں کہ قرض ایسا گناہ ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں، اس لیے اگر بوجہ مجبوری کسی سے، پہلے تو کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ایسی نوبت ہی نہ لائے، اور اگر زندگی میں ایسا مقام آ گیا، کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آ گئی، اللہ رب العزت ہمیں اپنی آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ہماری اتنی استطاعت نہیں کہ ہم اللہ کی آزمائشوں پہ پورے اتر سکیں، اس لیے اپنی دعا میں یہ الفاظ بھی شامل کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے اور اپنی آزمائش سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اگر کسی قرض دار ہے، اس پہ قرض چڑھ گیا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ جتنی جلدی ہو سکے خود تکلیف برداشت کر لے، لیکن جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنا قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور جس سے قرض لیا ہے اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تھوڑا صبر اور حوصلے سے کام لے،
قرض لینے والے کو اتنا مجبور اور تنگ نہ کرے کہ وہ کوئی غلط قدم پر مجبور ہو جائے۔ جی تو عرض کر رہی ہوں کہ اگر کسی پر قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ادا کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ ادائے قرض کے لیے میرے ساتھیوں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔ یہ بار بار الفاظ اس لیے دہرا رہی ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے اللہ حرام سے مجھے بچا لے، حلال کے ذریعہ تو میری کفایت فرما۔ اللہم اکفنی بحلالک، اے میرے اللہ تو میری کفایت فرما اپنے حلال کے ذریعے، عن حرامک اپنے حرام سے بچا کر، واغننی بفضلک اور اپنے فضل کے ذریعے تو مجھے غنی فرما دے، بے نیاز کر دے، کس سے؟ امن سوا کا، ہر اس سے جو تیرے علاوہ ہے۔ اے اللہ حرام سے بچاتے ہوئے حلال کے ذریعے تو میری کفایت فرما، اور اپنے فضل کے ذریعے تو مجھے اپنے غیر سے بے نیاز فرما دے۔ یہ ترجمہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں اللہ سے سوال کیا کر رہی ہوں، اللہ سے مانگ کیا رہی ہوں، اور ہر روز تقریباً یہ بات بھی ہو جاتی ہے کہ یہ عذر بھی قابل قبول نہیں کہ مجھے ان الفاظ کے ساتھ مانگنا نہیں آتا، یہ دعا یاد نہیں ہوتی۔ میری بہنوں اگر عربی میں نہیں بھی ہوتی کچھ مشکل نہیں ہے، جب انسان کوشش کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے سب راستے آسان فرما دیتا ہے۔ مشکل نہیں ہے، کوشش کیجئے کہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے الفاظ ہی ہم اپنی زبان پہ لائیں، لیکن نیت کے حال میرا مالک جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا بے بس ہے کہ اس کی زبان پہ چڑھتے ہی نہیں، بعض بزرگ ایسے ہیں جن کی زبان پہ الفاظ چڑھتے نہیں، وہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن زبان سے ہو بہو وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ تو میری معزز سامعات، میں نے بارہا دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ اپنے الفاظ میں مانگ لو، اللہ رب العزت سب لفظوں کو سمجھتے ہیں۔ اپنی بولی میں مانگ لو، اللہ رب العزت کو سب بولیاں آتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی مقروض ہے، اس پہ قرضہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اے میرے اللہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ حرام سے بچاتے ہوئے اپنے حلال کے ذریعے تو میری کفایت فرما، اور اپنے فضل کے ذریعے تو مجھے اپنے علاوہ سے، اپنے غیر سے، اپنے علاوہ سے جو تیرے علاوہ ہیں ان سب سے بے نیاز فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اپنی مالی مجبوریوں کا ذکر فرمایا کہ یا علی، سامنے جب ہوں تو اس وقت جیسے ہم کہتے ہیں اے میری بات سنو، اس طرح عربی میں یا لفظ ایک ہی جگہ یا، اب میری گال سنو، یعنی مخاطب کے لیے یا کا لفظ ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے وہ آمنے سامنے بات کر رہا ہے، اس لیے اس نے یا کہہ دیا کہ میں اپنی مالی مجبوریوں کا اس نے ذکر کیا کہ میں بہت مجبور ہوں،
میرے حالات بہت مثلاً کمزور ہیں، تو اللہ کے رسول کے پیارے ساتھی اور داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں تم کو وہ کلمات نہ بتا دوں جو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر بڑے پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرض ہوگا، اگر بہت بڑے پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ قرض ادا فرما دیں گے ان کلمات کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں، اگر یہی بات میں نے پہلے کیا کہ مالی مجبوری کے تحت اگر کوئی کسی سے قرض لے لیتا ہے تو کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا بھی کریں کہ یا اللہ مجھے اس قرض سے نجات دے۔ تو جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے اور ساتھ بتایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ قرض ادا فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور میں بھی اس یقین کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے قرض بھی دور فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑے بڑے تفکرات نے یعنی سوچوں نے، پریشانیوں نے جکڑا ہوا ہے اور بڑے بڑے قرضوں نے پکڑ لیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسے الفاظ نہ بتا دوں جن کے کہنے سے اللہ تعالیٰ، جن کے پڑھنے سے اللہ رب العزت تمہارے تفکرات دور فرما دیں گے اور تمہارے قرض کو ادا فرما دیں گے۔ اس شخص نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو آقا نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام، صبح بھی اور شام کو بھی یہ پڑھا کرو، یعنی 3 بار صبح پڑھ لو، 3 بار شام کو پڑھ لو، اور وہ الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل، واعوذ بکا من العجز والکسل، واعوذ بکا من البخل والجبن، واعوذ بکا من البخل والجبن، واعوذ بکا من غلبۃ الدین، واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن، واعوذ بکا من العجز والکسل، واعوذ بکا من الجبن والبخل، واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اگر ابھی یاد نہیں ہو رہے تو بعد میں ویڈیو کو رپیٹ کر کے میری بہنوں یاد کر لیجیے گا، لکھ لیجیے گا، اور پھر اس کو لکھے ہوئے سے دیکھ کے یاد کر لیجیے گا۔ اس دعا کا مطلب ہے، اے میرے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں، میں تیری پناہ میں آتی ہوں فکر مندی سے، ہم میں فکروں سے، فکر مندیوں سے، سوچوں سے، پریشانیوں سے، والحزن، اور تیری پناہ چاہتی ہوں رنج سے، دکھ سے،
اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے میرے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں، تیری پناہ میں آتی ہوں فکر سے اور رنج سے، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں من العجز والکسل، واعوذ بک من العجز والکسل، اور تیری پناہ چاہتی ہوں یا تیری پناہ میں آتی ہوں بے حس ہو جانے سے اور سستی کے آ جانے سے، اور واعوذ بک من البخل والجبن، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں کنجوسی سے اور بخل سے، کنجوسی سے اور بخل سے بھی تیری پناہ چاہتی ہوں، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اور اے میرے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں قرض کے غلبہ سے اور لوگوں کی زور آوری سے۔ میری بہنوں، جس نے لینے ہوتے ہیں وہ کوئی معاف نہیں کرتا، جس نے کچھ لینا ہوتا ہے کسی سے وہ معاف نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔ بہت سے لوگ ابھی ایسے ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے، لیکن اکثریت، کیونکہ اکثریت کے حالات ہی ایسے ہوتے ہیں، اور دینے والے کو بھی سب سے پہلے میں نے یہ گزارش کیا کہ دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اسی کوشش میں لگ رہے، اگر بوجہ مجبوری لے لیے تو اس کو اپنی ضرورتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے جتنی ڈال سکتا ہے، جتنی کوشش کرے کہ میں ڈال سکتا ہوں پس پشت، ان کو پیچھے کرتے ہوئے جلد سے جلد قرض ادا کرنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے مدد بھی طلب کرے ان الفاظ کے ساتھ۔ اس شخص کا بیان ہے، یعنی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، جس نے اپنے فقرات اور اپنے قرض کا اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا کہ مجھے فقرات نے اور بڑے بڑے قرضوں نے جکڑا اور پکڑا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ان کلمات کے ساتھ دعا سکھائی تو وہ بندہ بیان فرماتا ہے کہ میں نے اس پر عمل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا پر عمل کیا، صبح و شام پڑھنے لگ گیا۔ میری بہنوں، بہت لمبی اور بہت ٹائم لینے والی چیز نہیں ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ 3 مرتبہ، جب 1 مرتبہ پڑھ لی ہے تو 3 مرتبہ پڑھنے میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگے گا، کوشش کیجئے کہ 3 مرتبہ، اور اگر 3 مرتبہ نہیں، بہت ہی مجبور ہیں، مصروف ہیں، تو 1 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور جب 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو اللہ رب العزت سے اس نیت کے ساتھ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ مانگیں۔ یہ ایک دعا ہے، یہ مانگنا ہی ہے کہ اللہ کے سوا میرے تفکرات، میری فکریں دور کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا میرے قرض ادا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو وہ شخص بیان فرماتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اس طریقہ پر، اس دعا پر عمل کیا تو اللہ پاک نے میری فکر مندی بھی دور فرما دی اور میرا قرض بھی ادا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پختہ یقین کے ساتھ صبح و شام 3 مرتبہ، اگر 3 مرتبہ نہیں ہو سکتا تو 1 مرتبہ ضرور اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے پچھلے قرض دور فرمائیں گے، اللہ رب العزت آئندہ ہماری فکریں دور فرماتے ہوئے ہمیں مالی ایسی تنگیوں سے بھی اپنی پناہ میں لیں گے جس سے ہمیں قرض لینے کی ضرورت پیش آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔